بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں اخبار میں اچھی نوکری تلاش کر رہی تھی جب اشتہار دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی کی ضرورت ہے۔ میں خوبصورت تھی۔ میں فوراً وہاں چلی گئی۔ وہاں ایک بوڑھی مگر امیر عورت بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بنا انٹرویو کے مجھے جاب دے دی اور ساتھ ہی گھر میں رہنے کی جگہ بھی دے دی۔ لیکن مجھے بہت حیرت ہوئی جب دیکھا کہ گھر کی ہر ملازمہ بوڑھی تھی۔ کچھ دن کے بعد ہی میری اس سے بھی اچھی نوکری لگ گئی۔ جب ہی میں میڈم کو بتانے جوں ہی ان کے کمرے میں گئی تو جان نکلنے لگی، کیونکہ بوڑھی مالکن 3 جوان لڑکیوں کو۔ جب میں نے اس بوڑھی عورت کو دیکھا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ لوگ کیسے چہرے پر اچھائی کا نقاب چڑھائے دوسروں کی بیٹیوں کی زندگی کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ میں نے میڈم سے کہا، آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ معاشرے میں لوگ آپ کی اچھائی کی وجہ سے آپ کو جانتے ہیں۔ تو میڈم نے مجھ سے کہا کہ کون سا معاشرہ؟ اس معاشرے کی عزت دار لوگ خود میرے ساتھ کام کرتے ہیں۔ وہ تو خود اپنی راتوں کو دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ رنگین بناتے ہیں، اور میں یہ کام شوق سے نہیں کر رہی، پر مجھے سب لوگوں سے نفرت ہے جو کسی بھی عورت کو عزت کے ساتھ زندگی جینے نہیں دیتے، جو عورت کو بس اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور اسی معاشرے کے عزت دار لوگ ایک لڑکی سے محبت تو کرتے ہیں، پر اس کو کبھی اپنے گھر کی عزت نہیں بنانا چاہتے۔ اور میڈم اتنا کہہ کر دیوار پر لگی تصویر کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، میڈم آخر آپ نے یہ سب کیوں کیا اور یہ تصویر کس کی ہے؟ تو وہ مجھے دیکھنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی، جانتی ہو تمہیں ابھی تک کسی کے حوالے کیوں نہ کیا؟ کیونکہ تم بالکل مجھے اپنی بیٹی نوشابہ کی جیسی لگتی ہو۔ جب تمہیں پہلی بار دیکھا مجھے لگا کہ نوشابہ واپس لوٹ آئی ہے، پر میں اتنی خوش قسمت نہیں ہوں جو اپنی بیٹی کو واپس زندہ دیکھ سکتی۔ اور وہ رونے لگی تھی۔ اتنے عرصے میں پہلی بار میڈم کو میں نے یوں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے میڈم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور ان سے کہا کہ آپ نے کہا میں نوشابہ جیسی لگتی ہوں، آپ کی بیٹی جیسی۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ آپ کی زندگی میں جو آپ کو نفرت ہو چکی ہے، اتنی نفرت کہ آپ اس عمر میں بھی خوبصورت لڑکیوں کا دھندا کرتی ہیں؟ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا اوپر والے سے؟ تو وہ مسکرانے لگی۔ پھر میڈم نے، جو ایک بوڑھی عورت تھی، مجھے اپنے ماضی کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ میڈم نے کہا کہ وہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی، پر میرا باپ پھر بھی ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا تھا اور ہمارا خیال رکھتا تھا۔ اماں کہتی کہ بیٹیوں پر اتنا خرچ نہ کیا کرو، کل کو ان کی شادیاں بھی تو کرنی ہیں۔ تو ابا نے کہا کہ بیٹیاں اپنے نصیب کا کھاتی ہیں، اور ہماری 2 تو بیٹیاں ہیں، کون سا بڑا خاندان ہے جو تم بلا وجہ کی فکر کرتی ہو؟ ہم 2 ہی بہنیں تھیں، اور ابا محنت مزدوری کرتے اور اماں ایک گھر میں کام کرتی تھیں۔ وہ پیسے والے لوگ تھے اور ہر روز اماں کو بچا ہوا کھانا بھی دیتے تھے، اور ایسے کھانے کھا کھا کر مجھے گھر کی دال روٹی اب اچھی نہیں لگتی تھی۔ میری بڑی بہن کے لیے ابا رشتہ دیکھ رہا تھا، اور میں اپنی بہن سے کہتی کہ میں تمہاری طرح کسی غریب سے شادی نہیں کروں گی۔ تم دیکھنا کہ جتنی میں خوبصورت ہوں، میری شادی کسی شہزادے سے ہی ہوگی۔ اور اماں بھی میری بات سن کر ہنستی، پر ابا کسی سوچ میں پڑ جاتے اور پھر مجھے سمجھاتے کہ تم میری شہزادی بیٹی ہو، پر یاد رکھنا کہ ایک غریب باپ کے گھر کبھی کوئی شہزادہ نہیں آتا۔ ابا کو مجھ سے بہت محبت تھی، پر میں ان کی لاڈلی بیٹی بہت زیادہ خود غرض تھی۔ میں نے کہا، ابا ہم امیر کب ہوں گے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کسی امیر گھر میں بیاہ کر چلی جاؤں؟ تو اماں مجھے ڈانٹنے لگ جاتی، کہتی کہ شرم کرو، اپنے باپ سے کیسی باتیں کرتی ہو؟ تو ابا کہتے کہ میری بیٹی کو کچھ نہ کہا کرو، ابھی نہ سمجھ ہے، جب بڑی ہو جائے گی تو خود ہی سمجھدار ہو جائے گی۔ اور وقت یوں ہی گزرتا چلا گیا۔ میں 17 سال کی تھی کہ جب میری بہن کی شادی ہوئی۔ وہ بہت خوش تھی، اور میں اس سے کہتی کہ تمہارا شوہر درزی ہے، ایک غریب شخص، اور تم ایسے خوش ہو رہی ہو کہ جیسے تمہارے شوہر کی فیکٹریاں چلتی ہوں۔ تو وہ ہنس کر کہنے لگی کہ تم نہیں سمجھو گی، ایک بیوی کو روپیہ پیسہ نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ وہ عزت اور محبت کی بھوکی ہوتی ہے، اور خوش نصیب وہ عورت ہوتی ہے کہ جس کو عزت کرنے والا شوہر مل جائے۔ مجھے اپنی بہن کی باتیں بالکل بھی سمجھ نہ آتی تھیں۔ میں 10 جماعتیں پاس تھی، اور مجھے یہ لگتا تھا کہ مجھ جیسا سمجھدار اور خوبصورت انسان کوئی اور نہیں ہے اس دنیا میں۔ اماں مجھے سمجھاتی رہتی اور بڑی بہن اپنے گھر کی ہو گئی، اور اب وہ کم کم میکے آتی۔ وہ کہتی کہ جب پیار کرنے والا شوہر مل جائے تو لڑکیوں کا دل میکے میں کم ہی لگتا ہے، اور اسی لیے وہ کم ہی میکے آتی ہیں۔
اور میں اس سے کہتی کہ تمہارا دل نہیں کرتا کہ تمہارے شوہر کے پاس بڑی گاڑی ہو اور ایک بڑا سا بنگلہ ہو جس میں نوکر چاکر ہوں اور تم شہزادیوں کے جیسے ان پر حکم چلاؤ؟ تو آپا مجھے ڈانٹنے لگتی، کہتی کہ تم کب بڑی ہوگی، اب خواب دیکھنا چھوڑ دو، ہمارے نصیب میں جو ہوتا ہے ہمیں وہی ملتا ہے، جتنا اوپر والے نے لکھا ہوتا ہے مل کر رہتا ہے۔ ہمارا باپ غریب ہے پر ہم عزت دار لوگ ہیں، اگر تم ایسے خواب دیکھتی رہی تو تم کبھی بھی زندگی میں خوش نہ رہ سکو گی۔ جو ملا ہے اس پر صبر شکر کرنا سیکھو۔ اور میں اماں سے بات کروں گی، میرا دیور بہت اچھا لڑکا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ اس کی دکان پر جانے لگا ہے، بہت جلد اپنی دکان بھی کھول لے گا، تم بھی راج کرو گی۔ اور میں آپا سے بدتمیزی کرتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ اب بھول کر بھی میرے رشتے کی بات مت کرنا، مجھے کسی غریب شخص سے شادی ہی نہیں کرنی، میں کسی صورت اپنے خوابوں کو مرنے نہیں دے سکتی۔ زندگی ایک بار ہی ملتی ہے اور میں اس کو اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری اولاد بھی میری طرح ہر چیز کو ترسے، امیروں کے بچوں کو گاڑیوں میں بیٹھے دیکھیں اور میری طرح آہیں بھرے، اور اپنے ماں باپ کو کوسیں کہ جنہوں نے ساری عمر ایمانداری کا لیبل لگا کر اولاد کو سوائے ایک وقت کی روٹی کے کچھ بھی نہ دیا۔ مجھ سے گھٹ گھٹ کر زندگی نہیں گزاری جاتی۔ انہی دنوں اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی تو اماں مجھے اپنے ساتھ کام پر لے جانے لگی، اور اس گھر کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اتنا عالیشان بنگلہ تھا جو میں نے فلموں اور ڈراموں میں ہی دیکھ رکھا تھا، اور وہاں قدم رکھتے ہی دل نے خواہش کی کہ کاش یہ سب کچھ میرا ہوتا، میں اس گھر میں پیدا ہوئی ہوتی۔ میں ہونکوں کی طرح پورے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ میری اماں نے کہا کہ یہ لوگ جو نظر آتے ہیں ویسے ہیں نہیں، تم یہاں کسی سے بھی بات کرنے کی کوشش مت کرنا، بس بڑی بیگم بہت اچھی ہیں، وہ کوئی کام کہیں تو فوراً بھاگ کر کرنا، باقی سب سے دور رہنا۔ اس گھر میں کام کرنا ہماری مجبوری ہے، آج کل میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی اور تمہارے ابا کو بھی باہر کام نہیں مل رہا۔ اماں پتہ نہیں اور کیا کچھ مجھے سمجھا رہی تھی، اور میں کچن کو دیکھ رہی تھی جو ہمارے گھر جتنا بڑا تھا۔ اس گھر میں پہلے سے بھی ملازم موجود تھے، پر کچن کا کام اماں سنبھالتی تھیں، اور گھر میں سبھی الگ الگ وقت پر کھانا کھاتے تھے۔ مجھے کافی دن ہو گئے تھے آتے ہوئے اماں کے ساتھ، اور اماں کی طبیعت بھی کافی ٹھیک ہو چکی تھی۔ وہ مجھے کہتی کہ اب گھر پر رہو، اب تمہاری ضرورت نہیں، پر میں ضد کر کے اماں کے ساتھ چلی جاتی، اور اماں میری ضد کے آگے مجبور ہو جاتی۔ وہ بنگلہ بالکل میرے خوابوں کے جیسا تھا، اور مجھے وہاں جانا بہت اچھا لگتا تھا۔ میں سوچتی کہ پتہ نہیں کب میری قسمت بدلے گی، اتنی خوبصورت ہو کر ایک غریب کے گھر پیدا ہوئی۔ اور میری اماں کہتی کہ نعمتوں کی ناشکری مت کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ جو سکون اور عزت کی زندگی ہمیں دے رہا ہے، ورنہ ان محل والوں کو دیکھو، سبھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، سب کو پیسے سے ہی محبت ہے۔ اور میں اماں کو کہتی کہ آپ پتہ نہیں کس زمانے میں رہتی ہیں، اصل چیز صرف پیسہ ہوتا ہے، اگر ہماری زندگی میں پیسہ نہیں تو کوئی بھی رشتہ ہمارا نہیں ہو سکتا، اور پیسے سے خوشیاں خریدی جا سکتی ہیں۔ اب مجھے کچھ چاہیے تو وہ صرف پیسے سے چیز ملے گی، اور اس میں میری خوشی ہے۔ اب وقت بدل چکا ہے، اب وہ دور نہیں رہا کہ جب کہا جاتا تھا کہ پیسے سے خوشی نہیں ملتی۔ تو اماں نے کہا کہ مجھے تمہیں دیکھ کر ڈر لگنے لگا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم باغی ہوتی جا رہی ہو۔ پر میری بیٹی، یاد رکھنا، ماں باپ نے ایک عمر گزاری ہوتی ہے، انہیں اپنی اولاد کے لیے اچھا برا سب پتا ہوتا ہے، اور ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ میں آج بھی تمہیں روک رہی ہوں، اتنی اونچی اڑان مت بھرو، جب عرش سے فرش پر گرو گی تو تم اتنی زخمی ہو جاؤ گی کہ دوبارہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو سکو گی۔ اور میں نے اماں کی بات سن کر ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ مجھے 2 ماہ ہو چکے جب ایک دن دیکھا کہ گھر پر کوئی ملازم نہیں ہے، اماں کچن میں تھیں اور بڑی بیگم ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی، اور یہی موقع تھا کہ جب میں اس پورے محل کو جی بھر کر دیکھ سکتی تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھنے لگی اور ہر کمرے کو دیکھنے لگی، اور کمروں کو دیکھ کر مزید حیرت ہوئی تھی۔ عالی شان فرنیچر پڑا تھا، اور بیڈ روم ایسے تھے کہ جیسے کسی محل میں رہنے والے شہزادے کے ہوتے ہیں، اور کچھ کمرے بالکل لاک تھے۔ جب ایک اور کمرے کو کھولا تو میرے قدم وہیں رک گئے، وہاں ایک لڑکا ہنس کر کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ میں جلدی سے وہاں سے پلٹنے لگی تو اس نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا، اور فون بند کرتا ہوا میرے سامنے کھڑا ہو گیا، اور سر سے پیر تک مجھے گھورنے لگا، اور کہنے لگا کتنا بڑا ظلم ہے قسمت کا،
दिखने में कितनी खूबसूरत हो, और नसीब फकीरों वाले। वैसे कभी किसी ने तुम्हें बताया कि तुम कितनी खूबसूरत हो? और मैं वहां से भाग निकली। वो मुझे पुकारता रहा, पर मैं रुकी नहीं थी। और उस दिन के बाद अक्सर वो लड़का, जिसका नाम जुनैद था, किचन के इर्द गिर्द पाया जाता। कभी बहाने से मुझे चाय लाने का कहना, कभी कपड़े प्रेस करने का। और अम्मा ने ये बात नोट कर ली थी। अम्मा ने मुझसे कहा कि ये इस घर का बिगड़ा हुआ और अय्याश लड़का है। खबरदार जो इसके सामने भी गई, आज के बाद मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लाऊंगी। और मैं पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। जब जुनेद ने मुझसे कहा, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? मैंने कहा कि कुछ नहीं। अम्मा को लगता है कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते, वो कभी किसी गरीब को इज्जत नहीं दे सकते। तो जुनेद ने कहा, और तुम्हें क्या लगता है? मैंने कहा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर अमीर अच्छे नहीं होते, तो ऐसे बहुत सारे गरीब भी हैं जो अच्छे नहीं हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे। अब हम अपनी मर्जी से तो किसी को अच्छा बुरा नहीं बना सकते। तो जुनेद ने कहा कि तुम बहुत अच्छा बोल लेती हो, खूबसूरत भी हो, और मैं एक ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं। मुझसे दोस्ती करके देखो, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख दूंगा। और उसने जबरदस्ती मुझे मोबाइल गिफ्ट किया। कहने लगा कि इसको संभाल कर रखना। और मैं तब उसका मतलब नहीं समझ सकी थी। उसने दोस्ती का कहा था, और मुझे लगा कि वो मुझसे शादी करेगा। मैं तो हवाओं में उड़ने लगी थी। मुझे लगा था कि मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई है। मैं तो बहुत खुश नसीब हूं। और जुनेद ने कहा कि तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं हमारे घर आकर नौकरों की तरह काम करने की। तुम तो शहजादी हो, जिसकी आंखें कांच की हैं, जो किसी को भी अपने शहर में जकड़ सकती हैं। और ये सच था, मैं बहुत खूबसूरत थी। मैंने अम्मा के साथ जाना छोड़ दिया था, और अम्मा भी खुश थीं। पर किसी को क्या पता था कि मैं जिस रास्ते पर चल पड़ी हूं, वहां सिवाय जिल्लत और रुसवाई के कुछ नहीं है। मैं अपने हाथों से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर डाला। और फिर मैं छुपकर जुनैद से बातें करती थी। अम्मा अब्बा काम पर चले जाते, और मैं जुनैद के साथ उसकी गाड़ी में घूमती। उसने मुझे बदल कर रख दिया था। मेरे पास कीमती कपड़े, जूते। जुनैद आए रोज मुझे शॉपिंग करवाने लगा। और मैं घबरा जाती, और उससे कहती कि अगर घर किसी ने देख लिया, तो अब्बा ने मुझे जान से मारना है। तो वो कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। और फिर ऐसे कई महीने गुजर गए। जब जुनेद ने कहा कि तैयार होकर आना, आज मेरी सालगिरह है, मुझे तुमसे गिफ्ट चाहिए। मैंने कहा कि मैं गरीब हूं, मैं भला क्या गिफ्ट दे सकती हूँ। तो किसी तरह अम्मा से बहाना लगाया कि बहन से मिलने जा रही हूं। मैं सब कुछ अम्मा से छुपा कर रखती थी, और अब्बा बीमार रहते थे, जिसकी वजह से अम्मा का सारा ध्यान अब्बा पर था। मैं एक संदूक को ताला लगा कर रखती, जिसमें जुनैद की दी हुई चीजें होती थीं। पर काश उस दिन अम्मा ने मुझे रोक लिया होता। काश मुझे अम्मा कहती कि तुम ना जाओ, या मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। उस दिन मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मैं घर से निकली, और आगे से मुझे जुनैद ने गाड़ी में बिठा लिया, और फिर मुझे अपनी एक दोस्त के पास ले आया। वो भी औरत थी, पर बड़ी उम्र की थी। जुनैद ने कहा कि तुम चाय पियो, कुछ देर में मेहमान आने वाले हैं, फिर मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन मुझे बहुत डर महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत कुछ गलत हो गया हो। और जैसे मैंने चाय पी, मुझे कोई होश ही ना रहा। और फिर मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कोई खबर ना थी। और जब आंख खुली तो मैं उसी जगह पर थी, और बाहर शोर की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई नाच रहा हो। और जैसे दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो वो बंद था। मुझे अपने घर वालों का ख्याल आया। मैं दरवाजा पीटने लगी, पर किसी ने भी दरवाजे को नहीं खोला। कितनी देर ऐसे गुजर चुकी थी। जब वही औरत कमरे में आई, मैंने कहा कि मुझे कमरे में बंद क्यों कर रखा है, मुझे जाने दो। तो उसने मुझे खींचकर बेड पर फेंका। कहने लगी, आज से यही तुम्हारा घर है, तुम हमारे कोठे की जीनत बनोगी। मैंने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकती। जुनैद को पता चल गया तो तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। बहुत मोहब्बत करता है वो मुझसे। तो वो औरत हंसने लगी। कहने लगी कि वो भी बड़े कमाल का लड़का है, उसे तो हर रोज कितनी ही लड़कियों से मोहब्बत होती है, पर एक रात गुजार कर लड़की को हमारे पास छोड़ जाता है। और तुम क्या करोगी वापस जाकर? तुम कौन सा इतनी पारसा थी जो अपनी औकात से बढ़कर उड़ने लगी थी? अब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहा। और मैंने उसको बालों से पकड़ लिया। मैंने कहा कि क्या बकवास कर रही हो? और तभी जुनैद वहां आ गया। कहने लगा कि क्यों शोर डाल कर रखा है। मैंने कहा कि ये औरत क्या कह रही है,
مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ کون سا گھر؟ تمہیں یہاں 3 دن ہو چکے ہیں، تم 3 دن سے نیند کے نشے میں تھی، اور تمہارا باپ تو اسی دن مر گیا تھا کہ جب تم گھر سے باہر نکلی تھی، اور تمہاری ماں، اس نے خودکشی کر لی جب پتا چلا کہ ان کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ سب کوئی بھیانک خواب ہو، میں ابھی نیند سے اٹھ جاؤں گی۔ پر جنید نے مجھے میرے ماں باپ کی ویڈیوز دکھائیں جن میں ان کا جنازہ ہو رہا تھا، اور میں پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اس کے بعد میں کئی بار خودکشی کی کوشش کی، پر ماں باپ کی عزت کو روندنے والی لڑکیوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ میری یہی سزا تھی۔ میں ایک کوٹھے کی زینت بنی۔ جو لڑکیاں ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہیں، جو اپنی اوقات سے باہر نکلتی ہیں، جو ماں باپ سے چھپ کر غیر محرموں سے فون پر بات کرتی ہیں، ان سے چوری گفٹس لیتی ہیں، ان کو وہ گرل فرینڈ ہی بنا کر رکھتے ہیں، کبھی بیوی نہیں بناتے۔ اگر بیوی بننے کی ضد کریں تو یا تو چھوڑ کر کسی دوسری لڑکی کو اس کی خوبصورتی اور اس کی آواز کی کہانی سنا کر اس کو بہکا کر اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں، یا پھر اس کو میری طرح کوٹھے پر بیچ دیا جاتا ہے اور ہم تفریح کا سامان بن کر رہ جاتی ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی وہاں سے نکلنے کی، پر جب عمر ڈھل گئی اور میری جگہ کسی اور نے لے لی اور مجھے نکال دیا گیا، تو میں وہاں سے آ کر دوسرے شہر میں گھر خرید کر رہنے لگی۔ جب مجھے رستے سے ایک بچی ملی اور میں نے اس کو اپنی بیٹی بنا لیا، اس کا نام نوشابہ رکھا۔ مجھے لگا کہ وہ بھی کسی گناہ کی سزا ہے، پر میں چاہتی تھی کہ اسے کبھی سچائی نہ پتا چلے۔ پر اوپر والے نے مجھے معاف نہ کیا تھا، کیونکہ مجھے میرے ماں باپ نے اور میری بہن نے معاف نہیں کیا تھا۔ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو شاید مجھے معاف کر دیتے۔ اب تو ان کی قبروں پر جاتی ہوں اور ان سے معافی بھی مانگتی ہوں، پر مجھے سکون نہیں ملتا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ مجھے معاف نہیں کیا گیا۔ میں نے جس بیٹی کو اٹھایا تھا اسے پڑھایا، لکھایا، ایک جگہ جاب کرنے لگی۔ اسے لگتا کہ اس کا باپ مر چکا ہے، اور جب اس نے مجھ سے کہا کہ ماما مجھے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی ہے، تو میں آپے سے باہر ہو گئی۔ مجھے لگا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا کہیں میری بیٹی کے ساتھ نہ ہو جائے۔ میں نے کبھی اسے سچائی نہیں بتائی۔ مجھے وہ اپنی بیٹی لگتی تھی۔ مجھے اس سے بے پناہ محبت ہو گئی، اور پھر اس کی دھمکیوں سے ڈر کر میں مان گئی، پر ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرا ماضی اس کے سامنے نہ آ جائے، اور دل کو شاید سب کچھ پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ جب وہ لڑکا اور اس کے ماں باپ میرے گھر میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے تو میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی کہ وہ جنید کا بیٹا تھا، اس شخص کا بیٹا کہ جس سے مجھے بہت زیادہ نفرت تھی، اتنی نفرت کہ میں اس کے پورے خاندان کا نام و نشان تک مٹا دینا چاہتی تھی۔ اور مجھے دیکھتے ہی جنید نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تمہیں ایک کوٹھے والی کی بیٹی ملی تھی، پہلے اس کوٹھے والے سے پوچھ تو لیتے کہ اس کی بیٹی کس کا گناہ ہے۔ اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، اور میری بیٹی مجھے یہ کہنے لگی کہ ماما یہ سب کیا ہے، اور جنید انکل کیا کہہ رہے تھے۔ اور تب میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ میرے گلے لگی روتی رہی، کہنے لگی ماما آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا، آپ نے مجھے کہیں سے اٹھایا تھا۔ میں نے اس سے کہا نوشابہ تم میری بیٹی ہو، کیا ہوا اگر میں نے تمہیں جنم نہیں دیا؟ تو وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگی۔ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو چکی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ کیا فرق پڑتا ہے آپ نے جنم دیا یا نہیں، آپ بھی تو ایک کوٹھے والی ہیں، اس معاشرے کے لیے ایک گالی ہیں۔ میں نے کہا میری بیٹی مجھے ایسے مت کہو، میں ماں ہوں تمہاری۔ پر وہ ہنستے ہوئے کمرے میں بند ہو گئی۔ جس لڑکے کو وہ پسند کرتی تھی وہ بھی اپنے باپ جیسا نکلا۔ اس نے میری بیٹی سے کہا کہ تم نہ جانے کس کی ناجائز اولاد ہو، میں تو مر کر بھی تمہیں اپنے گھر کی عزت نہیں بنا سکتا۔ اور پھر اگلی صبح میرے گھر سے اسی کمرے سے میری بیٹی کی لاش ملی تھی جس نے خودکشی کر لی تھی۔ میرے بڑھاپے کا واحد سہارا میری بیٹی تھی جو صرف چند دن کی تھی، جس کو میں نے پالا تھا، پر اس معاشرے کے عزت دار لوگوں نے مجھ سے میری بیٹی چھین لی۔ پر کسی نے اس شخص سے یہ نہ پوچھا کہ اگر میں کوٹھے والی ہوں تو کس کی وجہ سے ہوں۔ میرا قصور صرف یہ تھا کہ مجھے اس شخص سے اس کے پیسے سے محبت ہو گئی، پر میں نے زندگی تو عزت کی گزارنی چاہی تھی، پر مجھے محبت کے جال میں پھنسا کر کوٹھے پر بیچ دیا گیا۔ مجھے اب شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ میری بیٹی کا مردہ وجود آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ وہ میری بیٹی نہیں تھی، پر میں اس کے لیے کئی سال راتیں جاگی تھی، اس کے لیے ہنسنے لگی تھی۔ مجھے لگا
کبھی دوبارہ ایک لڑکی میری طرح نہ بنے گی، پر ماضی کبھی نہ کبھی زندگی میں ایک عورت کو سنانے آ ہی جاتا ہے، اور لوگ، یہ معاشرہ، ایک مرد کے ماضی کو تو بھول جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، پر ایک عورت کے ماضی کو کبھی بھی نہیں بھولتے، چاہے وہ اپنے رب سے دن رات معافی مانگتی ہو۔ اور پھر میں نے سوچ لیا کہ جب یہ معاشرہ، کہ جس نے میری بیٹی کو جو پاک باز تھی قبول نہیں کیا، جس نے مجھ جیسی عورت کو جینے نہیں دیا، تو میں کیوں ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کروں؟ جس تکلیف میں، جس درد میں جی رہی تھی، اسی میں ان لوگوں کو بھی مبتلا کر دوں گی، اور پھر اپنے سب سے پہلے دشمن کو، جس کی وجہ سے میرے ماں باپ اور میری زندگی تباہ ہوئی، میں نے اس کو تباہ کر دیا، یہاں تک کہ اس نے خود اپنی جان دے دی۔ اور میرے گھر یہ جو بوڑھی عورتیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب بھی مصیبت کی ماری اور کچھ کوٹھے والیاں ہی ہیں جو میرے ساتھ اس گھر میں رہتی ہیں۔ اور پھر ہم دھندا چلانے لگیں، ہم خوبصورت لڑکیوں کو نوکری کا لالچ دیتے ہیں، کبھی NGO کے نام پر، کبھی کسی پرائیویٹ ادارے کے نام پر، اور پھر ان کو آگے بیچ دیتے ہیں۔ ہمارے پاس جتنی بھی لڑکیاں آتی ہیں، وہ سبھی مجبور اور اپنے گھر والوں سے تنگ آئی ہوتی ہیں۔ ان کو کچھ وقت ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان کے سب کچھ ہیں، ان کا بہت خیال رکھتے ہیں، ان کے بارے میں مکمل ڈیٹا حاصل کرتے ہیں، اور پھر ان کو فروخت کر دیا جاتا ہے۔ ان کے ماں باپ ان کو تلاش کرتے رہ جاتے ہیں، اور ہم پھر بھی عزت کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں۔ اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب ان لوگوں کو روتا دیکھتی ہوں۔ وہ بوڑھی میڈم اپنے بارے میں سب کچھ بتا کر رو بھی رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی۔ تبھی پولیس کی گاڑی کے سائرن کی آواز سنائی دی، اور پتہ چلا کہ پولیس نے گھر کو گھیر لیا ہے، اور ان کے پاس میڈم کے خلاف ثبوت بھی ہیں۔ اور میڈم کو ڈر نہیں لگا، کہنے لگی، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، کچن کے ساتھ ایک کمرہ ہے جس کا دروازہ گلی میں کھلتا ہے، اگر تم ہمارے ساتھ پکڑی گئی تو یہ پولیس والے خود تمہیں بے آبرو کریں گے، اور میں نہیں چاہتی تم نوشابہ کی جیسی زندگی جیو۔ اور اس بوڑھی میڈم نے خود مجھے چوری چوری اس گھر کے خفیہ دروازے سے نکال دیا، اور مسکراتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ میں نے آج ایک نوشابہ کی زندگی بچا لی ہے۔ اور میں گلی سے تیز تیز قدم اٹھاتی مین روڈ پر پہنچ گئی تھی، اور پھر میں سڑک کنارے ایک بینچ پر بیٹھ کر رونے لگی، کیونکہ وہاں سے نکلنے کے بعد میڈم نے خودکشی کر لی تھی، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل مزید گھائل ہو چکا تھا، میں دعا مانگ رہی تھی، کبھی کسی عورت کے ساتھ، کبھی کسی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو، کبھی کوئی بیٹی کسی نامحرم پر یقین کر کے اپنا آپ اس کے حوالے نہ کرے، کبھی کوئی بیٹی اپنے ماں باپ کی محبت کو ٹھکرا کر، ان کا اعتبار توڑ کر کسی غیر محرم سے محبت نہ کرے۔ آج کے اس دور میں ہر لڑکی کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمیں خود اپنی اور اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھنا ہوگا، ورنہ کچھ کالی بھیڑیں اچھائی کا لبادہ اوڑھ کر ہمیں نوچ کھائیں گی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔